تمہید اور ابتدائیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتے ہیں 100%، اور ہم اللہ کا غلام بننا چاہتے ہیں 100% سے کم، کوئی 50%، کوئی 55%، کوئی 45%، کوئی 25%، کوئی 0.001%۔ وہ صرف ختنے کرا لے گا اور سمجھے گا کہ میں کیا ہوں، مسلمان ہوں، تو یہ 0.001%۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے غلام بنو مکمل۔ اور اللہ کی جو بات ہے وہ لاجک کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے۔ ویسے تو اللہ کو اپنی بات بتانے کے بعد یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لاجیکلی میری بات بولو بھائی صحیح، لیکن ویسے حقیقت دیکھا جائے تو لاجیکلی بھی اللہ کی بات کیا ہے، بولے بھائی صحیح ہے، اور ہماری بات اللاجیکل ہے، ہماری بات کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے۔ اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کی لاجک بیان کرے، اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے۔ آپ کو پولیس آئے گرفتار کرنے کے لیے، کیس ہو آپ کے خلاف، FIR کٹی ہوئی ہو، اب آپ پولیس والے سے کہیں ایکچولی بات یہ ہے کہ پہلے ثابت کرو کہ مجھے گرفتار کیوں کرنا چاہتے ہو۔ وہ کہیں کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہ چوری کا الزام ہے، تو آپ کو الزام تو بہت سارے لوگوں پر ہے، مجھ سے کیوں شروع کر رہے ہو بھائی؟ کیا وہ اصل میں کیس کی فائل آپ کی اب کھلی ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ فائل اب کھلی ہے؟ گواہ ہیں اس پر آپ کے پاس؟ پولیس والا اتنی بات سنے گا ہیں بھائی؟ نزدیک کروں، پولیس والا اتنی بات سنے گا؟ کہے گا گاڑی میں بیٹھو، باقی باتیں تھانے جا کے ہوں گی۔ ٹھیک ہے، باقی باتیں کہاں ہوں گی؟ تھانے جا کے، اور یہ سب چیزیں عدالت میں پیش کر دینا۔ پھر عدالت میں کیس چلا، عدالت نے آپ کو سزا سنائی، آپ کہیں بھائی اس جرم کی یہ سزا کیوں ہے، اس سے کم کیوں نہیں ہے؟ تو عدالت سنے گی بحث آپ کی، عدالت کہے گی چلو اندر۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات بیان کرنے کے لیے لاجک بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ بات کس کی صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ کی بات ویسے بھی سرسری غور بھی کرو تو سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو یا تو اللہ ہے یا نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ یا تو اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو تھوڑا بھی غلام نہیں بنو، اگر ہے تو پھر اللہ کے آگے کون ہے بھائی؟ بھائی یا تو مانو ہی نہیں اللہ کو، جب اللہ کو نہیں ماننا تو پھر جمعے کی نماز بھی کیوں پڑھے انسان، کلمہ کیوں پڑھے، مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیوں ہوتا ہے؟ میں تبھی وہ لوگ جو علماء کو برا بلا کہتے ہیں ہر وقت، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی یوں، مولوی، میں ان سے ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ بھائی تم سیدھا سیدھا مذہب کو چھوڑ دو نا، پھر آپ بولو بھائی مجھے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت ہے، نہ میرا جنازہ، کیونکہ جنازہ جو پڑھا جاتا ہے وہ کس نے بتایا ہے؟ وہ بھی تو مولویوں نے ہی بتایا ہے نا۔ آپ کہ نہیں ہم نے تو مولوی، ہمیں تو پروفیسر صاحب سے سنا ہے، تو پروفیسر صاحب نے جس کتاب میں پڑھا ہوگا وہ کس نے لکھی ہوگی؟ وہ بھی کسی مولوی نے لکھی ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں اس نے جو کتاب پڑھی ہو تو ڈائریکٹ بخاری سے پڑھی ہے، تو امام بخاری بھی تو ایک مذہبی رہنما تھے نا، حدیث میں ماہر تھے۔ مسائل ہم فقہا سے لیتے ہیں جو فقہ میں ماہر ہیں، حدیث ہم محدثین سے لیتے ہیں جو حدیث میں ماہر ہیں، تو اسی کو تو مولوی کہا جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں پھر امام بخاری کے نام کے ساتھ مولانا بخاری کیوں نہیں لکھا ہوا؟ اگر وہ مولوی تھے تو مولوی بخاری ہونا چاہیے تھا۔ بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جن کو سمجھا رہا ہوں ان کی سمجھ میں کہاں سے آئے گی؟ وہ کہتے ہیں بھائی امام بخاری کے ساتھ پھر مفتی بخاری ہونا چاہیے تھا، مولانا بخاری۔ کیا خیال ہے؟ بھائی یہ ٹرم ہیں، یہ اصطلاحات ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں۔ آج کل لوگ اصطلاحات میں بہت الجھاتے ہیں۔ اصطلاح کہتے ہیں کوئی بھی قوم
کوئی بھی لفظ جب وضع کر لے ایک چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے تو وہ اس قوم کی ایک ٹرم بن جاتی ہے. اس ٹرم کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق ہے لغت سے, لینگویج سے. مثلاً صحابی کے لیے ہم حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, عرب لوگ استعمال نہیں کرتے. اب کوئی عربی ہم سے یہ کہے کہ تم جو صحابہ کے ساتھ حضرت لگانا ضروری سمجھتے ہو کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ نے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, یہ ارشاد اور فرمایا کا لفظ دکھاؤ. حدیثوں میں تو آتا ہے قال ابو ہریرہ. جب حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کوئی حدیث تو کیا بتاتے ہیں؟ قال ابو ہریرہ, ابو ہریرہ نے کہا. نہیں آ رہی بات. ہم جب اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا. فرمایا جب بھی سناؤں نا ایک چٹکلا یاد آتا ہے اور وہ رکتا نہیں ہے پیٹ میں. وہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تبلیغ میں نکلا, ایک گاؤں دیہات میں تبلیغ والے گئے تو وہاں ایک دیہاتی بھی تھا میرے ساتھ. وہ بیان کر رہا تھا جماعت میں, بیان میں کہہ رہے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے اس نے زنا کیا. فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے چوری کی ہو, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے. میں نے کہا یار یہ نبی کی یہ حدیثیں تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, ایسی حدیث ہم نے آج تک کبھی علماء سے نہیں سنی. پھر وہ فرمایا جو یہ نہیں کرتا وہ یوں ہے, جو یہ نہیں. تو میں نے جا کے پوچھا یار یہ کون سی حدیث میں آتا ہے, کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا, ہم نے فرمایا. تو حضرت ابو ہریرہ, ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا. عربی کا جو لفظ ہے قال ابو ہریرہ, کیا عربی میں قال. یہ کہ یہ بھی آج کل ایک مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ حضرت کا لفظ کہاں ہے بھائی. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بیوی شوہر کا نام لے سکتی ہے. میں نے کہا ہمارے عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کہا قرآن حدیث میں تو نہیں ہے. قرآن حدیث میں تو ہے کہ بیوی شوہر کا نام لیتی تھی. میں نے کہا وہ قرآن حدیث میں نہیں ہے, یعنی جو صحابہ کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ عورت شوہر کا نام لیتی تھی. میں نے کہا وہ عرب کا کلچر تھا, عربی میں اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا, اردو کلچر میں بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا قرآن حدیث سے دکھائیں. میں نے کہا لغت کی چیزیں لغت سے دکھائی جاتی ہیں, قرآن حدیث سے نہیں دکھائی جاتی. ان کمبختوں کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز پہ قرآن حدیث کا مطالبہ کرنا ہے, کس چیز پہ نہیں کرنا. کوئی ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں آپ کے گردے میں پتھری ہے, آپ کہتے تو قرآن حدیث سے بتاؤ. وہ کہے گا بھائی اس کا قرآن حدیث سے گردے کا تعلق, قرآن حدیث سے یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ گردہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو یہ جو لینگویج ہے یا جو ادب ہے, بے ادبی ہے, تمیز ہے, بدتمیزی ہے, قرآن حدیث سے اتنا بتایا جائے گا کہ بڑوں کا ادب کرنا ضروری ہے. ادب کے طور طریقے کیا ہوں گے یہ قرآن حدیث نہیں کچھ چیزوں میں تو بتائے گا قرآن حدیث, اور بہت ساری چیزیں عرف پہ چھوڑ دی جاتی ہیں.